مقصد حیات، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان جس قدر زیادہ اللہ کی پہچان پائے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اس قدر وہ اللہ کی قربت پائے گا، اس قدر وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور دل و جان اللہ پہ نچھاور کرے گا۔ ایک انسان کو اللہ کی معرفت ہی نہ ہو، پہچان ہی نہ ہو، وہ کیسے اللہ کی عبادت کرے؟ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ ابتدائے آفرینش سے یہ سبق اس کے کان میں پڑ جائے اور کان کے راستے دل و دماغ میں اتر جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے عظمت والا ہے، اللہ ہی سب سے شان اور تقدس والا ہے۔ اس اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اس اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جو مخلوق ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اسے۔ تو جس قدر انسان اللہ کی معرفت پاتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس قدر وہ اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ دنیا میں انسان کو جس کے ساتھ جس قدر زیادہ ریلیشن شپ ہو، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا جس کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہو، قدرتی طور پر فطرتی طور پر انسان کے دل میں اس کی محبت آتی ہے۔ تو جس قدر خالق قدیر، مالک قدیر کی پہچان ہوگی، اس قدر زیادہ اس کی عظمت دل میں آئے گی اور اس کی محبت دل میں آئے گی، اور پھر انسان اس اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، اس کے نام پر بکنے کو اور اس ہی کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوگا اور مر مٹنے کا جذبہ رکھے گا اور اس سے سرشار ہوگا۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ آج اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ تھانے میں ایس ایچ او بڑا ہوتا ہے، اگر ایس ایچ او کو ڈی ایس پی بلائے تو بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ میرے سے بڑا ہے، جب وہ مجھے بلائے گا تو میں اس کی طرف بھاگ کے جاؤں گا۔ اور ڈی ایس پی کو اگر ایس پی بلاتا ہے تو وہ اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، کہتا ہے وہ میرے سے بڑا ہے۔ اور ایس پی کو اگر ڈی آئی جی بلائے وہ اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے کہ جی وہ میرے سے بڑا ہے۔ اور ڈی آئی جی کو اگر آئی جی بلائے تو وہ اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے کہ جی وہ میرے سے بڑا ہے۔ اور دن میں 5 مرتبہ سب سے بڑے احکم الحاکمین کی طرف سے صدا آتی ہے، پکار آتی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر اس کی طرف نہ وزیر اٹھنے کے لیے تیار اور نہ مشیر آنے کے لیے تیار اور نہ ایس پی اور ڈی ایس پی آنے کے لیے تیار اور نہ آئی جی اور ڈی آئی جی آنے کے لیے تیار اور نہ فوج کا افسر اور چیف آنے کے لیے تیار، کوئی بھی الا ماشاء اللہ، مگر اکثریت اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔
کیا خاص اور کیا عام۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام کیسے سیدھے ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری زندگی کی ترتیب کیسے سدھرے گی اور سنورے گی۔ جب ہم نے خالق کو چھوڑ دیا، مالک کو چھوڑ دیا، بنانے والے کو چھوڑ دیا، پھر ہماری ترتیب زندگی کی کیسے ٹھیک ہو؟ ساری کائنات تو اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ قرآن میں یہی اپنا تعارف کرواتے ہیں اور یہی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بادشاہی دینے والا اللہ کریم کی ذات ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کریم کی ذات ہے۔ مگر آج ہم نے اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، زندگی کے ہر حال میں، ساتوں میں، گھڑیوں میں، دن میں اور رات میں، لحظات اور لمحات میں اس مالک کے در کو چھوڑ دیا، اس مالک کے حکم کو چھوڑ دیا، اس مالک کی رضا کو چھوڑ دیا، اس مالک کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے، چاہتے ہیں ہمیں عظمتیں مل جائے، چاہتے ہیں ہمیں اولاد مل جائے۔ نا 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 نا، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کریم کی ذات ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء بیٹے دینے والے ہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اسے بیٹیاں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نہ بیٹیاں دیتے ہیں نہ بیٹے دیتے ہیں۔ کرنے والی ذات، دینے والی ذات تو اللہ کریم کی ذات ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کریم کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ جب منادی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی صدا لگاتا ہے، اللہ کی طرف پکارتا ہے، تو فوراً اپنے دکان کو چھوڑ دینا، بزنس کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، کام کاج کو چھوڑ دینا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دینا، جو کام بھی ہے جس کام میں ہم مصروف ہیں وہ تمامی کام تو نچلے درجے کے کام ہیں، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ سب سے بڑے کے سامنے آ کر جھک جائے، سب سے بڑے کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو جائے۔ یہی کام تو اصل کام ہے، اسی کام کے لیے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، زندگی کا ہمارا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں،
اور اس طرح عبادت کرنے والے بن جائیں جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر جائے بندہ کہ بھائی اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب میں نے کوئی کام نہیں کرنا، اب میں نے اللہ کی عبادت کرنی۔ ہمارے دل میں اللہ کا ایسا خوف آ جائے، ایسی خشیت آ جائے، ایسی اللہ رب العزت کی عظمت آ جائے کہ بھائی سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا اور دنیا والے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات وہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، یہ یقین ہمارے دل میں سرائیت کر جائے، یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں دکان سے ہمارے لیے نفع آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مارکیٹ سے ہمارے لیے نفع آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری کھیتی سے ہمارے لیے نفع آتا ہے، اور جو اصل نفع دینے والی ذات ہے یہ تو اسباب ہے، مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے۔ جو کھیتی میں نفع رکھتا ہے، جو دکان میں نفع رکھتا ہے، جو کاروبار میں نفع رکھتا ہے، جو تجارت میں نفع رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کو تو پہچان لو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ شہر میں آیا تو اس نے دیکھا ایک ٹونٹی لگی ہوئی ہے اور اس ٹونٹی سے پانی آ رہا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ پانی بھر کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی دکاندار کے پاس گیا، وہاں سے ٹونٹی خریدی، اپنے دیہات میں آیا اور کہنے لگا اپنے محلے والوں سے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جیسے آج کے اس جمہوری نظام میں بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، نہیں ایسے ہی کہتے رہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا مسئلہ حل ہو گیا، کیوں بھائی کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، اب اگر ٹیوب ویل والے پانی نہیں بھیجتے تو نہ بھیجیں، اب اگر کوئی اور پانی نہیں بھیجتا تو نہ بھیجے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جی کیسے حل ہو گیا؟ اس نے کہا آؤ، ایک ٹونٹی اس نے دیوار کے ساتھ لگا لی، کہا اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ جب سب نے برتن لائے اس نے ٹونٹی کھولی تو اس سے پانی نہیں نکل رہا۔ کہنے لگا دکاندار نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، یہ کیسے ٹونٹی اس نے خراب مجھے دے دی، اس میں تو پانی نہیں آ رہا۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے اسے سمجھایا کہ جناب والا اس ٹونٹی کے ساتھ کنیکشن لگاؤ گے اور اس کو ٹینکی کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑو گے تو وہاں سے پانی آئے گا، پانی ٹونٹی نہیں دیتی، پیچھے ٹینکی سے پانی آتا ہے۔ تو یہی مثال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب اور ذرائع جو ہیں ان سے ہمیں نفع آ رہا ہے، مگر حقیقی نفع اللہ دیتا ہے۔ انسان دوائی استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دوائی سے مجھے صحت مل رہی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس دوائی میں صحت ڈالنے والی ذات وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ اس سے صحت چھین لے تو دوائیوں پہ دوائیاں کھاتے جاؤ، کوئی صحت نہیں ملے گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دانت میں درد آیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے کہا فلاں درخت پہ جاؤ، اس کے پتے کو توڑو اور اس کو کھاؤ، اللہ شفا دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں شفا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پتے کو توڑا اور اس کو کھایا، جیسے کھایا اللہ نے شفا دے دی، درد ختم۔ کئی عرصے کے بعد پھر دانت پہ درد آیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے اسی درخت کے پیچھے، اب پتے توڑ کر جتنے کھا رہے ہیں دانت کا درد زیادہ ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اس میں شفا ڈالنے والی ذات ہماری ذات ہے، ہم چاہتے ہیں تو کسی چیز میں شفا ڈال دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اس میں سے صحت کے خزانے نکال دیتے ہیں، شفا اس سے نکال دیتے ہیں، جتنا بھی اسے کھاؤ گے نفع نہیں دے گے۔ تو یہ یقین ہمارے دل میں سرائیت کر جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ذات۔ جب یہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی تو پھر صبح کے وقت کوئی گھر میں سویا ہوا آپ کو نہیں ملے گا،
وہ کہے گا آج میں سویا ہوا ہوں اور اللہ رب العزت کا منادی پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہہ رہا ہے نیند بہتر نہیں، نماز بہتر ہے۔ وہ نیند چھوڑے گا، قربان کر دے گا، کہے گا اللہ کے لیے نیند بھی قربان، جان بھی قربان، سب کچھ قربان۔ نمازیوں کی تعداد کثیر ہو جائے گی، پھر مسجدیں بھر جائیں گی، مگر آج اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ذکر کے لیے وقت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، نیک اعمال کرنے کے لیے وقت نہیں، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں۔ ہاتھ میں کسی کے آج تسبیح آپ کو نہیں ملے گی، موبائل ضرور ملے گا۔ بھائی اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، واپس لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رجوع اللہ کر لو، انابت اللہ کر لو، اللہ کی عظمت اور معرفت کو پہچان لو۔ جس کے پاس اللہ آ جائے اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، سب نے خزانوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا جس نے خزانے پہ ہاتھ رکھ دیا وہ خزانہ اس کا ہو گیا۔ غلام بادشاہ کے پاس کھڑا تھا، بادشاہ نے کہا او بھائی تو کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتا، تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لے۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں نے کسی چیز پہ ہاتھ تو وہ چیز میری ہو جائے گی؟ کہا وہ چیز تیری ہو جائے گی۔ کہا پکی بات ہے؟ جی پکی بات ہے۔ تو غلام نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ وہ غلام سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو سارے خزانے میرے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کے پیچھے بھاگو۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہا اور جو ہماری نظروں سے اوجھل، یہ سب اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں مل گیا تو ساری کائنات ہمیں مل گئی۔ جس کو اللہ ملا سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑو گے تو نفع بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، عزتیں بھی ملے گی، ذلت سے دور ہو جاؤ گے۔